اور یہ اس لیے کیا گیا کہ یہ بھی عمران خان کی ایک سوچ اور خواب ہے. ہر الیکشن کے بعد ایک نیا پنڈارا باکس کھل جاتا ہے دھاندلی کا. شاید اس الیکشن سے پہلے بھی کھلے اور بعد میں بھی کھلے. اور سب سے اہم فیصلہ جو ہوا ہے وہ اوورسیز ووٹنگ کا ہے. وہ پاکستانی جو IMF سے کئی گنا زیادہ پیسہ پاکستان کو بھیجتے ہیں اور جن کی کوئی شرائط نہیں ہے، وہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کے لیے زر مبادلہ بھیج کے اپنے خاندانوں کو چلا رہے ہیں، ان کو ووٹنگ کا حق مل رہا ہے. اور پاکستان کے الیکشن کے پنجاب میں 40 حلقوں کا فیصلہ ہار اور جیت کا اوورسیز ووٹنگ پہ ہوگا، اور سارے پاکستان میں کم و بیش 80 حلقے ایسے ہوں گے. کیونکہ میں نے اس پہ اسٹڈی کی ہے. بعض حلقوں میں 40 اور 50 ہزار ووٹ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں. اور جب اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ PTI کو پڑیں گے، یہ پھر کہیں گے دھاندلی ہو گئی ہے، یہ پھر روئیں گے، پھر چیخیں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن مشین ہی اس کا جواب ہے. اور جہاں تک مہنگائی ہے، میں ان وزیروں میں نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان میری بات سنتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں ان سیاسی لوگوں میں شامل ہوں جو لوگوں کے مسائل سے وزیر اعظم کو آگاہ کرتے ہیں. مہنگائی ہے، اس کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے. کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ہے. جن لوگوں کی تنخواہیں ہیں اور وہ تنخواہوں میں مہنگائی براہ راست متاثر کر رہی ہے. 5 منٹ میرے پورے ہو گئے ہیں. 3 سوال کسی نے کرنے ہو تو شیخ صاحب بتایا کہ جو سعودی عرب سے قرضہ لیا گیا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ IMF سے بھی سخت شرائط پر لیا جا رہا ہے. دیکھیں، پاکستان کے معاشی مسائل ہیں. وزارت داخلہ میں آپ میڈیا ہر سوال کا جواب کہتے ہیں شیخ رشید دے. سعودی عرب سے پاکستان کے لازوال رشتہ ہے. سعودی عرب پاکستان کا ہمالیہ سے بلند ترین اور ہماری زندگی اور موت کعبہ کی سربلندی میں ہے. انہوں نے قرضہ دیا ہے، ہم ان کے مشکور ہیں. ان حالات میں جو قرضہ دیا ہے اس سے پاکستان کی اکانومی میں بہتری آئے گی. اور پاکستان کے لیے چین بھی ایک ہماگیر ہمالیہ کی طرح بلند دوست ہے، اور ہمیں چین کی بنیاد پر چین کو الگ رکھ کے کسی فیصلہ پر پاکستان نہیں جا سکتا، چاہے اس کے نتائج کچھ ہی کیوں نہ نکلیں. دوسرا سوال، صاحب قوم نہیں جانتی کہ یہ آڈیو اور ویڈیو کھیلا جا رہا ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا وفاقی وزراء پر بیرون ملک جانے پر پابندی کیوں لگی ہے؟ یہ جنرل بات ہے. میں تو ویسے ہی پنڈی کے علاوہ کہیں جانا ہی نہیں چاہتا. تو مجھے پنڈی کی گلیاں اور بھابڑا بازار اور تیلی محلہ اور ڈھوگ رتا اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اجور اسٹریٹ پر پھرنے کا شوق نہیں رکھتا. اسی لیے میں 3 سال میں نہیں گیا. اور 27ویں کی رات کو خانہ کعبہ میں اور روضہ رسول میں اللہ نے ہمارے لیے کھولے. عمران خان کی مہربانی وہ ساتھ لے گیا. باقی کتنی دفعہ لوگوں نے جانا. عمران خان کہتے رہتے ہیں کہ یہ اسی میٹنگ میں نہیں کہا، پہلے بھی 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ وزراء زیادہ یہاں رہا کریں. سو میں ان میں سے نہیں ہوں. چھوڑے پڑے، یہ ایسی قوم کا دیکھیں 24 گھنٹے میڈیا نے چلنا ہے. میں وزیر اطلاعات رہا ہوں، بڑا مشکل کام ہے 24 گھنٹے ٹی وی کو مٹیریل دینا اور ٹی وی کو چلانا. یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، معاملات ہو رہے ہیں، لوگ بڑے سمجھدار ہیں، لوگ آگے جا چکے ہیں، سیاستدان پیچھے جا رہا ہے. قوم آگے بڑھ چکی ہے. قوم دنیا مسائل میں آج کے کمپیوٹر نے جو تبدیلی لائی ہے وہ آگے جا رہا ہے اور سیاستدان پیچھے کی طرف جا رہا ہے. ایسی باتیں کی اور کوئی تحریک نہیں ہے. 3.5 سال ہو گئے ہیں جی. 3 مہینے کے بعد بلدیاتی انتخاب، 6 مہینے یہ لگ جائیں گے تو پھر الیکشن کا ڈھول بج جائے گا. سو اپوزیشن نے بھی، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی نالائق اپوزیشن ملی ہے. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے عمران خان کم ہے کہ اسے نااہل اور نالائق اپوزیشن ملی ہے. جی کچھ بھی نہیں، میرے بھائی کی تعزیت پہ دی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم بھی ان کی تعزیت میں شریک ہوتے ہیں. تعزیت غمی اور خوشی میں نہ صحیح، غمی میں ہم ایک دوسرے کی شریک ہوتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ ایوری ون.